بتائیں کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم باجوہ کی جانب سے بٹبیر آپریشن کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی جا رہی ہے. آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں. اور میں آپ سے انفارمیشن شیئر کرتا رہا ہوں، لیکن آپریشن کے کنکلوژن کے بعد اور سارا دن اس علاقے میں رہنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تفصیل سے پورے واقعے سے آگاہ کروں. آپ کو پتہ ہے کہ صبح 5 بجے کے قریب کوئی 13-14 ٹیررسٹ بٹبیر ایئر فورس کیمپ پر انہوں نے داخل ہوئے، اور وہ داخل کیسے ہوئے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ بیس کو دیکھیں تو بیس بالکل انقلاب روڈ کے اوپر، جو کہ ایک تھوروفیئر ہے، عام ٹریفک کے لیے ایک سڑک ہے. بیس ڈیوائیڈڈ ہے اس سڑک کے ساتھ، ایک طرف ٹیکنیکل ایریا ہے، ایک طرف ان کا ایڈمنسٹریٹو ایریا ہے. 2 گیٹ ٹیررسٹ کے گروپ نے استعمال کیے. وہ گاڑی میں آئے اور بالکل گیٹ کے قریب آ کر وہ گاڑی سے اترے، اور انہوں نے راکٹ لانچر اور گرینیڈ اور فائرنگ کے ساتھ انہوں نے گیٹ کے اندر وہ داخل ہوئے. جو ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو ان کو امیڈیٹ رسپانس ملا. جو ایئر فورس کے گارڈ وہاں پر گارڈ روم میں تھی، انہوں نے بڑا انسٹنٹلی رسپونڈ کیا اور بڑا ایفیکٹولی رسپونڈ کیا اور دلیری کے ساتھ رسپونڈ کیا. اس کے بعد یہ گروپ 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک گروپ ایڈمنسٹریٹو ایریا کی طرف گیا، دوسرا ٹیکنیکل ایریا کی طرف گیا، لیکن ان کو ساتھ ساتھ رسپانس ملتا رہا، اور ودن 10 منٹس کوئک ری ایکشن فورس بھی پہنچ گئی اور انہوں نے ان کو انگیج کر لیا. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی انٹری کے بعد ان کو پہلے 50 میٹر کے اندر دونوں سائیڈوں پہ کنٹین کر لیا گیا، روک لیا گیا. اس کے بعد جتنی بھی لڑائی وہ اسی 50 میٹر کے اندر ہوئی. سو انفارچونیٹلی ایک سائیڈ کے اوپر مسجد تھی، صبح نماز کا وقت تھا، وہاں پر نمازی موجود تھے. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے سنتیں پڑھی تھیں اور مین نماز کا انتظار کر رہے تھے. بالکل مسجد کے ساتھ ہی ایک بیرک تھی جس میں لوگ جاگے ہوئے تھے، وضو وغیرہ کر رہے تھے. تو یہ جو گروپ ہے، جی کین یو ہیئر می؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ انہوں نے لوگوں کو نماز کے لیے انتظار کرتے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے انہوں نے شہید کیا. 16 لوگ مسجد میں اس کے ساتھ ہی بیرک جہاں لوگ وضو کر رہے تھے 7 لوگ وہاں شہید ہوئے ان کی فائرنگ کی وجہ سے اور گرینیڈ پھینکنے کی وجہ سے. دوسری طرف بھی جب یہ گئے، انہوں نے گارڈز نے ان کو روکا اور انہوں نے گارڈ کے اوپر فائرنگ کی. لیکن میں پہلے آپ کو یہ مسجد والی سائڈ کا بتا دوں کہ یہ جو 8 لوگ تھے جو مسجد والی سائڈ کے اوپر گئے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ پھر اسی بیرک اور مسجد کے ارد گرد جو کوئک ری ایکشن فورس تھی انہوں نے اور ان کے بعد آنے والی فورس نے انہوں نے گھیرا ڈالا، اور جو وہاں پہ پی ایف کے لوگ بھی موجود تھے انہوں نے بھی کارڈن کیا اور ان کو وہیں ختم کیا گیا. وہاں موجود تھا، میں نے ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پہ دیکھی ہیں، آپ نے بھی کچھ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، اور یہ تمام پھر ان بلٹس کے ساتھ وہاں پہ ہٹ ہوئے. دوسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا یہ وہیکل پارکنگ ایریا وغیرہ میں، وہاں پر بھی شروع میں ان کو کنٹین کیا گیا، اور اس کے بعد یہ چھپتے رہے. اس کی ایویڈنس میں دیکھتا رہا ہوں، کبھی یہ گاڑیوں کے پیچھے، کبھی یہ جو واشنگ پٹ ہوتا ہے، یہ جو سروس اسٹیشن ہوتا ہے، 2 لڑکے اس کے اندر، 2 دہشت گرد اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہاں پر سے یہ فائر کر رہے تھے، وہاں پر ان کو مارا گیا. تو یہ گروپ دوسری سائڈ پر بھی اسی طرح ختم کیا گیا. جو رسپانس تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایجیٹ رسپانس کے لیے جو پی ایف کی اور ڈیفنس سروسز گروپ کی جو گارڈ ہوتی ہے انہوں نے ان کو انگیج کیا. اس کے امیڈیٹلی بعد ودن 10 منٹس کوئک ری ایکشن فورس پہلی پہنچ گئی. اس کے بعد ودن ہاف این آور یہاں سے لائٹ کمانڈو بٹالین کے ٹروپس پہنچے اور ایون ایس ایس جی کے ٹروپس پہنچے. تو یہ ری ایکشن ٹائم اور رسپانس ٹائم اتنا کوئک تھا اور اچھا تھا
کہ یہ اس علاقے سے باہر نہیں نکل سکے. یہ انٹیگریٹڈ اور ٹیئرڈ رسپانس تھا, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایئر فورس, اس کے بعد کوئک ری ایکشن فورس, لائٹ کمانڈو, SSG, اور ایون جو دیوار اور گیٹ کے باہر جو گھیرا لگایا پولیس نے, ان کا بھی ری ایکشن اور رسپانس بڑا تیز تھا. تو اس لحاظ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ الحمدللہ جو ٹیررسٹ کا ایک پلان تھا, ان کا ڈیزائن تھا, اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ ٹائم, انٹیگریشن اور کوآرڈینیشن کا ایک بہت بڑا رول تھا. میں یہ بھی کہوں گا, ابھی آج آرمی چیف صبح سے ادھر تھے, ایئر چیف بھی آئے ہوئے تھے, دونوں سروس چیف CMH بھی گئے, اور اس کے بعد وہ بڑا بیر کیمپ بھی گئے. وہاں پر انہوں نے ٹروپس کے ساتھ ملاقات کی. اس میں تمام ٹروپس تھے, پولیس کے ٹروپس بھی تھے اور باقی ایئر فورس, آرمی کے ٹروپس بھی تھے, اور انہوں نے ان کو شاباش دی, خراج تحسین بھی پیش کیا اتنا اچھے رسپانس کے اوپر. ابھی میں آتا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ کون تھے. یہ آپ کو پتہ ہے, ضرب عضب اپنے پورے زور و شور سے جاری ہے, اور یہ نارتھ وزیرستان میں ابھی آپریشن ہو رہا ہے, شوال میں کام ہو رہا ہے, باقی کا نارتھ وزیرستان کلیئر ہو چکا ہے. خیبر میں آپ کو پروگرس ہم ساتھ ساتھ دیتے رہے ہیں. یہ TTP کا ہی کوئی سپلنٹر گروپ تھا, ہم ان کا کمیونیکیشن کنورسیشن اٹھاتے رہے ہیں, آپ بھی آج دیکھتے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ کوئی مین میڈیا کے اوپر میں نے چیز نہیں دیکھی, بٹ یہ تمام کا تمام ان کی کنورسیشن سے جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے, یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا, افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا, اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا. آگے اس کے پیچھے فردر کیا کنیکشن ہے وہ میرا خیال ہے ابھی چونکہ ابھی انٹیلیجنس والے اس پر کام کر رہے ہیں, میں اس وقت اس کے اوپر بات چیت نہیں کرنا چاہتا, لیکن جیسے ہی کچھ تفصیلات ملیں گی تو میں وہ بھی آپ سے ضرور شیئر کروں گا. میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس پورے مسئلے کے دوران آپ نے پوری پاکستان کی قوم کو انفارمڈ رکھا اور بڑا آبجیکٹیولی انفارمڈ رکھا. میں آپ سے انفارمیشن شیئر کرتا رہا اور آپ نے اس انفارمیشن کو ٹائملی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. میں یہ اس سے پہلے کہ آپ سے کوشچن آنسرز لوں, میں دو چیزیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس اٹیک میں, اٹیک کی اٹیمپٹ میں یا اٹیک میں اور پچھلے اٹیکس میں کیا ڈفرنس تھا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اٹیک ہوا, میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی, پوری قوم متحد تھی, میڈیا بڑا آبجیکٹیو تھا, اور کسی کی ڈائریکشن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا. یہ دہشت گرد تھے, یہ وحشی ہیں, یہ درندے ہیں, انہوں نے آ کے ایک انسٹیٹیوشن کے ایک انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرنے کی اٹیمپٹ کی, ان کو شروع میں کنٹین کر کے ڈیفیٹ کیا گیا. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا اٹیک جب ہوتا ہے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, اور میں بھی صبح سے میڈیا میں سن رہا تھا, بہت کم لوگوں نے کچھ سوال اٹھائے, جیسے ضرب عضب کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کتنے عرصے کے بعد ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے, اور اس طرح کی اسپوریڈک اٹیمپٹس جب آپ حالت جنگ میں ہوں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ ہوا ہے اس کا رسپانس کیسا تھا, اس کو کیسے کنٹین کیا گیا, کیسے اس کو فائٹ کیا گیا. میرا خیال ہے وہ ڈفرنس بھی آپ کو بہت کلیئر ہونا چاہیے.
میں یہ بھی کہوں گا کہ اس طرح کے اٹیکس کے ساتھ ہماری اسپرٹس کے اوپر, ہمارے ریزالو کے اوپر ایز اے نیشن بالکل کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. ہم آلریڈی پریپیئرڈ ہیں الحمدللہ. ہم نے بہت سفر طے کیا ہے. آپریشن ضرب عضب کے ایفیکٹس ہیں وہ ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم سب اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اسی اسپرٹ کے ساتھ لڑتے رہیں گے. قوم ساری اکٹھی رہے گی. ان کو جتنی بھی کوششیں کر لیں, ان کے پیچھے جو بھی ہے, جو بھی ان کا ہینڈلر ہے, جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں, جو ان کے ایبیٹرز ہیں, جو ان کو پیسے دے رہے ہیں, آہستہ آہستہ سب کھل رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ اسی طرح ڈیفیٹ ہوتے رہیں گے اور ان کا صفایا بھی ہوتا رہے گا. میں ابھی آپ سے کوشچن آنسر لے سکتا ہوں. جی تھوڑا زور سے بولیں. جی آپ پشاور سے بلانگ کرتے تو پھر تو آپ نے یہ افغانستان اور پاکستان کا بارڈر ضرور دیکھا ہوگا. آپ کو کوئی اندازہ ہے یہ کتنے 100 کلومیٹر ہے یہ یا کتنے 1000 کلومیٹر بارڈر ہے؟ میں آپ کو میں جواب دیتا ہوں. آپ نے جو سوال پوچھا ہے میرا خیال ہے ادھر رہتے ہوئے, پشاور میں رہتے ہوئے آپ کو اندازہ ہے پاکستان میں 2.5 ملین افغان ریفیوجیز ہیں. روزانہ خیبر پاس سے کوئی 25 سے 35 ہزار افغان آتے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کراسنگ پوائنٹس ہیں. میں تو آپ کو صرف لنڈی کوتل کی بات کر رہا ہوں. یہ جو تمام لوگ آتے ہیں یہ اگر پیپرز پر آتے ہیں یہ اس طرف کام کرتے ہیں یا اس طرف کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں وہ سارے کام کے لیے نہیں آتے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارا اور افغان جو جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے. وہ ادھر جب آ جاتے ہیں یہاں پر آ کے وہ سب لوگوں کے درمیان مکس ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ہتھیار چاہیے, ان کو ایمونیشن چاہیے. وہ چھپا کے کسی جگہ بھی اگر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی سمپتھائزر ادھر ہے. آنے میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا جب تک یہ تمام لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح آنا جانا لگا رہے گا. سو یہ ایک سیکیورٹی کے لیے بہت کوشچن ہے جو ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. اور میرا خیال ہے آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ چیز سنی ہوگی کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ادھر آنا جانا ہے اور آ کے وہ اگر کسی دہشت گردی میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا ہی اس کو بندے کو پہلے سے شناخت کرنا اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. ون ایٹ اے ٹائم. منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا ہے, یعنی ان کو معلوم تھا کہ صرف پارکنگ ایریا ٹیکنیکل ایریا ہے. دوسرے یہ بتائیں کہ جو ٹیررسٹ مارے گئے ہیں ان کے تعلق کہاں سے ہے, کچھ پتہ لگا ہے, سہولت کار تک آپ کو ان سب میں ملے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ کیمپ کے اندر آئے ہیں, ان کو ہو سکتا ہے ان کو مسجد کی لوکیشن پتہ ہو اور مسجد میں نماز کا ٹائم بھی پتہ ہو, کیونکہ ہر مسجد میں نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے. یہ مسجد میں گئے ہیں, ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ نہاتے لوگ ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہر کوئی اللہ کے سامنے وہ بالکل اس وقت ہر کوئی محو ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ لگاؤ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جب وہ ولنریبل تھے اس وقت جا کے انہوں نے ان کو مارا ہے. سو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ضرور انفارمیشن ہوگی جس کو ابھی ظاہر ہے پروب کیا جائے گا اور اس کو ٹریک بھی کیا جائے گا. سوری جی. As you rightly pointed out that there was reports of intelligence reports that they are planning an attack. So how they succeeded to reach at the camp when there was a report that they are planning an attack? First thing, and secondly, how many total number of casualties happened on the both sides? Because you have said that one side you mentioned that 3 died in towards the mosque side, but the other side, how many total casualties happened and how many total injured during this whole operation? You want me to answer in English? Yes.
It's okay with everyone else? ٹھیک ہے جی. دیکھیں, first of all, was there a warning? There are generalized warnings on terrorist attack. We are in a state of war, and there are every day or every month there are a number of warnings, and those warnings are pursued very seriously. They are shared and pursued. So if you are telling me that there was a specific warning for an attack on this location, on this state, that's not true. But there were generalized warning and there were measures being taken. But as I said, and as I explained the location and its environment, its surroundings to you, so it's not difficult for anyone to approach a location on a thoroughfare. So they got there, and then they used rocket launcher and grenade, and they just burst the gate, and they entered the gate, but then they were contained. So as far as reaching there is concerned, I have explained that to you. But then I think it was a huge success of the troops present on ground and those who immediately reacted, that they could contain them and kill them on the spot. So I hope that answers your question. Number of casualties, there are a total of 29 shaheeds. I can give you the breakdown. 22 of them are from PAF. Rather, 23 of them are from PAF, 16 in the mosque, and 7 in the barrack just next to the mosque where they were busy in ablution. Or other than that, there are 3 army, 1 officer and 2 soldiers who embraced Shahadat while fighting. And there are 4 more civilians employed by Air Force. And as far as injured are concerned, there are also 29. And I have the breakdown. I can share that with you later. جی نیکسٹ. جی پولیس کا کردار کیا ہے؟ وہ آئے, پولیس چیک پوسٹ ہے, سب کچھ ہے, ایک بندہ 100 میٹر کپڑا نہیں لا سکتا. یہ دہشت گرد اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں. پی ایس پی ہم لینے کا اسی طرح ہوا ہے. الزام سارا یہ لگایا گیا کہ یہ آرمی ایریا ہے, کنٹونمنٹ ہے, جہاں پہ ہماری چلتی ہے. لیکن ساری تمام راستے ناکہ بندیاں ہیں پولیس کی. ان ناکہ بندیوں سے یہ دہشت گرد کس طرح سے آتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کبھی ڈسکس کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سب آپریشن ہو رہے ہیں, سب جی جی دیکھیں, یہ بالکل تھے. ابھی تو آپ کا انگریزی کا سوال تو ختم ہو گیا ہے. یہ بالکل کانسٹیبلری کے یونیفارم میں تھے. ابھی یہ چل رہا تھا ایف سی کے یونیفارم میں تھے. دیٹس ناٹ ٹرو. یہ کانسٹیبلری کے یونیفارم میں تھے. میں نے ابھی ان کی ڈیڈ باڈیز بھی دیکھی ہیں. نہیں, اس کو ایف سی این کہتے ہیں. ایف سی فرنٹیئر کور ہے. سو تھوڑا سا ڈفرنس ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے بٹ اس کو ایف سی این کہتے ہیں. سو لیٹس ناٹ کنفیوز پیپل. یہ کانسٹیبلری تھی, آپ اتنا کہہ دیں تو لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. جی ایک منٹ, آپ بتائیں آپ کا سوال کیا تھا؟ جی میں آپ کو, جی پولیس کا جو کردار ہے میں اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتا. بٹ میرا خیال ہے یہ ہم سب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس ساری جنگ کے دوران پولیس نے بھی بڑا ایوالو کیا ہے اور بڑا امپروو کیا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک سویلین اور اوپن علاقہ تھا اور اس میں ایک تھورو فیئر تھی جس کے اوپر وہ آ گئے. ابھی پولیس کا بعد میں تو رسپانس اچھا تھا, بیکاز میں نے صبح دیکھا کہ وہ گھیرے میں بالکل وہ بھی پولیس بھی ڈپلائڈ تھی اور بڑا افیکٹولی ڈپلائڈ تھی. اور میں پولیس کے آفیسر سے بھی کچھ ملا, جوانوں سے بھی ملا. ابھی یہ چونکہ ابھی یہ ٹریس بیک کر رہے ہیں, انٹیروگیشن ہو رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کر رہے ہیں, تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جب آئے تو یہ کس علاقے میں آ کے ٹھہرے. ہو سکتا ہے یہ اس علاقے کے قریب ہی کہیں ٹھہرے ہوں اور کسی سمپتھائزر نے, فیسیلیٹیٹر نے ان کو جگہ دی ہو. اگر آپ دیکھیں پچھلے حملوں میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ لوگ ان کو جگہ دے دیتے ہیں. سم ٹائمز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کام کے لیے آئے ہیں, بٹ سم ٹائمز لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور میں اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال پہ جاؤں, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں شروع سے ایک بات یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی لڑائی ہے یا اس طرح کے آپریشنز ہیں یا اس طرح کی جنگ ہے جس میں ہول آف نیشن اپروچ چاہیے. ہر کسی نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. فوج ابھی اگر آپریشن کر رہی ہے نارتھ وزیرستان میں, اگر خیبر میں ابھی کنکلوڈنگ سٹیج پہ یا ابھی جب کر رہی تھی, تو باقی کے علاقے جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کا بھی رول ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا بھی رول ہے, باقی تمام اداروں کا رول ہے.
لیکن مور دین اینی باڈی ایلس سول سوسائٹی کا بھی رول ہے. یہ آخر افغانستان سے آئے ہیں, انہوں نے کہیں بارڈر کراس کیا ہوگا, اس کے بعد یہ ادھر آ گئے ہیں, انہوں نے آ کے کہیں سے گاڑی لی ہوگی, جس گاڑی میں یہاں تک پہنچے ہیں کسی نے ان کو ہتھیار دیا ہے, کسی نے ان کو راکٹ لانچر دیا ہے, کسی نے ان کو گرینیڈ دیا ہے, اور کسی نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہے, کھانا کھلایا. یہ پوری ایک چین ہے. سو میری یہی درخواست ہے, پوری قوم سے یہ درخواست ہے اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ پھر ہم پوری طرح سے کامیاب ہوں گے. اور بہت سارے لوگ ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, لوگ آگے آ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, انفارمیشن بھی دے رہے ہیں, اور اس سے بہت ہیلپ ہو رہی ہے. جتنے آپ آئی بی اوز دیکھ رہے ہیں اس میں لوگوں کی بہت زیادہ مدد ہے. لوگ والنٹیرلی انفارمیشن دیتے ہیں, جہاں پر وہ کوئی ان یوزول چیز دیکھتے ہیں فوراً وہ آ کے وہ ہمیں انٹیلیجنس والوں کو, پولیس کو وہ اطلاع دیتے ہیں جو بھی ان کے قریب ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو آگے بھی جاری رکھنے کی ضرورت ہے. جی یور سے یا اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپریشن سر ریاست کی کامیابی کی منزل ابھی بڑی دور ہے, اس لیے کہ اس واقعے میں اور اے پی ایس کے واقعے میں کافی سملیرٹی تھی. وہ لوگ بھی اندر سے اپنے جو ان کے آقا تھے ان سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ لوگ ان سے گفتگو کر رہے تھے. تو بیسیکلی کیا اس کمپاؤنڈ کے اندر کوئی اسپیسیفک نشانہ تھا یا صرف آپریشن ضرب حزب پہ انہوں نے ضرب لگانی تھی؟ اور سر گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی ہے وہ کس طریقے کی گفتگو تھی؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, بیکاز پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن ضرب حزب الحمدللہ بہت کامیاب آپریشن رہا. ایفیکٹس آپ کے سامنے ہیں, آپ بھی عیدیں منا رہے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ جشن بھی ہو رہے ہیں, بہت امن بھی ہوا الحمدللہ. پوری قوم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور اس چیز کو ایکنالج بھی کر رہی ہے. تو جو بھی ہمارے دشمنان ہیں چاہے وہ ملک کے اندر ہوں باہر ہوں, ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہے. سو ایک آبجیکٹو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ وہ ضرب عزب کو عزب یا ضرب لگانا چاہتے تھے, اور دوسرا آبجیکٹو جو میں دیکھتا ہوں اور ابھی تک جو بھی انالیسز ہو رہا ہے, میرا خیال ہے اس کمپاؤنڈ کے اندر جانے کے بعد ان کا آبجیکٹو یہاں پر ہی مرنا نہیں تھا, وہ آگے جانا چاہتے تھے. ان کو کنٹین کر لیا گیا, نہ تو ان کو ریزیڈینشل ایریا کی طرف جانے دیا گیا بیکاز وہاں پہ تقریباً 2-2.5 ہزار لوگ بیس کے اندر تھے. ان کا ارادہ تھا یہ اور لوگوں کو مارنا چاہتے تھے, الحمدللہ وہ کنٹین ہوئے اور ادھر ہی مارے گئے. دوسرا ابھی ان کو سینسٹیو ایریا سے بھی بہت دور ان کو روک لیا گیا اور وہاں ان کو ختم کر دیا گیا. سو ڈیفینیٹلی یہ اس آبجیکٹو کے لیے نہیں آئے تھے جہاں ان کو مار دیا گیا. سو وہ ان کے جو بھی پلانز ہیں, جو بھی ان کے ہینڈلرز کے پلان تھے, الحمدللہ وہ دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے. خاص طور پہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ضرب عزب والے میں اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے. 15 جون سے پچھلے سال سے لے کے ابھی تک 1.25 سال ہو گیا, اور اس کا جو ایفیکٹ ہے جو فاٹا میں آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شہروں میں ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. میرے پاس فگرز ہیں, میں آپ کو اگر بتاؤں کوئی 4000 کے قریب صرف کے پی میں آئی بی اوز ہوئے پچھلے 1 سال میں, اور ان میں سے 50% آئی بی اوز پشاور اور سراؤنڈنگ ایریا میں ہوئے ہیں. آپ پشاور کے رہنے والے ہیں, میں خود پشاور میں اتنا رہا ہوں, میں ادھر پوسٹڈ تھا ساؤتھ وزیرستان میں, پشاور آنا جانا رہتا تھا. مجھے پتا ہے کہ پشاور میں کس طرح خوف و ہراس تھا. آپ بازار نہیں جا سکتے تھے, آئے دن بازاروں میں دھماکے ہو رہے تھے. آپ کو قصہ خانی بازار والا اٹیک یاد ہوگا, آپ کو یہ صفوت غفور صاحب والا اٹیک یہ بالکل یہ پی سی والی روڈ کے اوپر یاد ہوگا. سو آپ کو وہ زمانہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور ابھی بھی الحمدللہ ابھی جائیں قصہ خانی بازار میں اور آپ دوسرے بازاروں میں جائیں چپل خریدیں. ابھی میرے ساتھ ابھی لوگ تھے وہ ابھی شہر سے ہو کر آئے ہیں. تو الحمدللہ یہ سارا ان آپریشنز کا ہی اثر ہے. اور جتنے بھی سینیٹائزیشن آپریشن, کلیننگ آپریشن اور آئی بی اوز پشاور اور اس کے علاقے میں ہوئے, آپ دیکھیں اکنامک ایکٹیویٹی نے بھی بڑا پک کیا اس کی وجہ سے. میں ابھی میرا خیال ہے میں آپ آئی ول کم بیک ٹو یو. جی آپ بتائیں. جو نمبر ہمیں بتایا گیا کہ جتنے لوگ آئے اور پھر جتنے مارے گئے, جی تھوڑا سا فرق ہے. جی وہ لوگ کیا واپس جانے میں کامیاب ہو گئے جو 2-3 بچ گئے تھے, یا ان کو گرفتار کر لیا گیا, کچھ لوگ پکڑے بھی گئے یا نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی جب ایسے اٹیکس ہوتے تھے تو پھر جس ادارے پہ ہوتے تھے اس کے بھی کچھ لوگ جا کے پکڑ لیے جاتے تھے کیونکہ وہ ان کی مدد کرتے. تو کیا کچھ انٹرنلی بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا؟
क्या कुछ लोग पकड़े गए? ताल्लुक कहाँ से? जी मैं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जो इनका ताल्लुक है वो बेसिकली अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये किस जगह से बिलोंग करते थे, बिकॉज इनके ऊपर जितना भी डाटा था वो इकट्ठा कर लिया गया। जो भी इनके पास जो चीज़ भी थी वो इकट्ठी कर ली गई, फॉरेंसिक्स भी हो रहे हैं और अल्टीमेटली ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें नादरा भी इन्वॉल्व होगा। इनके मेरा ख्याल है फोरेंसिक और डेटे से इन तक पहुंच जाएगा। तो इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये इस बंदे का नाम ये था और ये कहाँ से बिलोंग करता था। सेकंड पार्ट क्या था आपका? मेरा पहला पार्ट ये था कि कुछ लोग क्या बच के जा चुके हैं? जी, जो आप कह रहे हैं वो मैंने भी सुबह देखा है कि सुबह कहीं जिक्र हो रहा था कि शायद 16 टेररिस्ट आए थे और किसी ने बोला 14 आए थे और ये 13 हैं जो मारे गए। मैंने सीसीटीवी का फुटेज देखा, जिस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया, जिस तरीके से इन्होंने फायर किया और ये वो, और उसी की वजह से देखें आप सारा सिस्टम भी अलर्ट था। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो भी इसमें ड्राइवर श्राइवर था वो भी इसमें इंक्लूडेड हो, वापस चला गया हो। बिकॉज एक मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ऑपरेशन सारा इनको खत्म करने के बाद सुबह 9 साढ़े 9 बजे कंक्लूड हो गया था। उसके बाद हम सिर्फ क्लियरेंस कर रहे थे, हम इंश्योर कर रहे थे कि कहीं इन्होंने एक्सप्लोसिव ना लगा दिया हो या कोई आईडी ना लगा दी हो। तो उसकी वजह से हम पूरे कैंप को सैनिटाइज करना चाहते थे, जो हमने किया। मैं गारंटी आपको ये दे रहा हूं कि उस कैंप के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हो। और इसी तरह चूंकि सिस्टम पूरा इतना अलर्ट था और उसके बाद घेरे भी इतने लग गए तो वहां से कोई भी निकल भी नहीं सकता था। और ये भी देखें समटाइम्स ये भी होता है कि उधर से आए हैं, वो जो 3 हैं वो इधर तक पहुंचे नहीं, रास्ते में उनका ज़हन चेंज हो गया, वहां से भाग गए। तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने 16 बोले हैं और 16 के 16 या 14 बोले हैं तो सारे इधर पहुंचे। जो कैंप के अंदर आया है वो बचा नहीं है, वो मारा गया है और डेड बॉडी उसकी उधर पड़ी हुई है। मैं खुद उधर देख कर जी ये जो काम है ये आपको पता है, ये वो काम होता है जो इस तरह की जब चीज होती है तो वो फौरन काम शुरू हो जाता है। वो काम अपनी जगह जारी होगा, लेकिन जब कोई तफसील होगी शेयर करने वाली तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी 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 नहीं, वो मैं देख रहा था जी। वो देखें, मेरा ख्याल है अगर थोड़ा थोड़ा करते रहें फिर आपसे मैं अलग से पूछ लेता हूँ। जी, मैं थोड़ा सा मजीद, जितने भी बड़े अटैक्स हुए, जीएचक्यू पे हुआ, बेसिस पे हुए, नेवल बेसिस पे हुए या पीएफ बेसिस पे हुए, अमूमन ये कहा गया कि अंदर से लोग मिले हुए थे, फोर्सेस के अंदर अपने लोग थे कि जिन्होंने सपोर्ट किया। दूसरा रोज कराची में एक बंदा पकड़ा गया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पायलट रह चुका है, पीएफ का रिटायर्ड या निकाला गया बंदा है। तो इस तरह के लोग अगर फोर्सेस में मौजूद है, ज़र-ए-आज़म बाहर तो हो रही है, क्या फोर्सेस के अंदर भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हो और क्लियरेंस हो जाए फोर्सेस की? मेरा ख्याल है आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज आपको शायद फोर्सेस का ये वाले सिस्टम का अंदाजा नहीं है। अंदाजा है सर? जी, अगर आपको अंदाजा है तो फिर आपको पता है कि ये फोर्सेस में हर वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस का एक सिस्टम है, एक स्कैन का सिस्टम है। पहले भी जो हुआ, अगर कोई इनसाइडर था तो एपीएस में कोई फोर्सेस के बंदे यूनिफॉर्म में नहीं थे जो जिन्होंने कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन दी। इसी तरह आप जो कराची का कह रहे हैं वो कोई रिटायर्ड फोर्सेस का ऑफिसर है जो भी एक और ऑर्गेनाइजेशन, सिविल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। यहां पर भी आपको पता है ये बहुत बड़ा कैंप था, इसमें बहुत सारे सिविलियंस भी थे जो काम करते थे। हो सकता है कि बीच में से किसी ने इंफॉर्मेशन दी हो। मैं अभी इस वक्त बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको डिनाई नहीं करना चाहता क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें से चीजें निकलेंगी। बट ये मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त जो फोर्सेस का मोरल है, जो उनकी कमिटमेंट है, रिजॉल्व है, उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तमाम के तमाम फोकस्ड हैं, एक ही डायरेक्शन है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं अपनी जिंदगी में इमेजिन कर सकता हूं कि ये जो अभी फेज चल रही है इसमें कोई इनसाइडर किसी को बुला के तो कोई इस तरह कराएगा।
हाउएवर मैंने जैसे आपको बताया कि हर तरह के लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं, सो जब तक कोई तफसील नहीं आती उस वक्त तक मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। जी, शुरू में आपने बताया कि जो ऑपरेट हो रहा था ये सारा तो अफगानिस्तान से हो रहा था फाइनेंस, सर इसके कुछ शवाहिद मिले हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में जब भी कोई कार्रवाई, अभी रिसेंटली जितने जो डायरेक्ट बराह रास्त इल्जाम पाकिस्तान को आयद किया गया, इसमें कौन से एलिमेंट, कुछ स्टेट एलिमेंट्स भी है वहाँ के, या वही जो मिलिटेंट ग्रुप है वो? साथ इसके साथ एक और अफगान मुहाजिरीन की आपने बात की, जो सिविलियन इदारे हैं हमारे, वो भी इसी को हेडेक करार देते हैं, मिलिटेंसी में या जितने भी क्राइम है उसमें ये लोग मुलविस हैं। क्या हाल है? क्योंकि अभी उनको मजीद तोसी मिल गई है इसके लिए, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान में फोर्सेज भी एक मरकजी स्टेक होल्डर थी। इस हवाले से क्या वही रिवायती पॉलिसी अभी तक जारी रखी जाएगी? देखिए, मैंने ये जो आपको बताया कि ये अफगानिस्तान से हो रहा था, वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है हमारे हमसाया मुल्क में अभी कोई भी चीज़ छोटी सी कोई शुरू होती है, कोई पटाखा बजता है तो साथ ही वो पाकिस्तान के ऊपर पॉइंटेशन शुरू हो जाती है और हमारा नाम ले लिया जाता है। हमने जो कुछ भी कहा वो बड़ा एविडेंस के ऊपर बेस करके कहा, कन्वर्सेशन को सुना, कम्युनिकेशन को ट्रैक किया, उसके सारे जितनी टेक्निकल इवैल्यूएशन थी करके उसके बाद मैंने आपको ये बताया। जाहिर है अफगानिस्तान में बॉर्डरिंग रीजन में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मसाइल हैं, उस तरह से कंट्रोल नहीं है। इसी तरह आपको पता है कि जब ज़रबे लॉन्च हुआ था तो कुछ इलाकों से लोग कुछ निकल के बॉर्डर पार करके उधर चले गए थे। मैं अभी ये नहीं कह सकता, जो आपने सवाल पूछा है बड़ा डायरेक्ट सवाल है कि जी ये स्टेट की तरफ से था या उन्होंने खुद किया। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि ये स्टेट इस तरह का काम बिल्कुल नहीं कर सकती, और वैसे भी हम और अफगान जैसे भाई हैं, मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तानी भी ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अफगान भाई या अफगान हुकूमत या अफगान स्टेट इस तरह की कोई चीज़ वहाँ से इनकरेज भी कर सकती है। लेकिन फैक्ट कि ये अफगानिस्तान से हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी ये अगले आने वाले दिनों में जैसे मजीद डिटेल्स मिलेंगी, इसको कैसे परसू करना है वो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। जो आपका दूसरा पार्ट था अफगान रेफ्यूजीज वाला, आपको पता है ये एक पॉलिटिकल मसला है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और ये हर लेवल के ऊपर इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने के लिए भी वो पेशरफ्त होती रहती। मैं इसके ऊपर मजीद कुछ नहीं कह सकता, बट एक प्रॉब्लम है जरूर, वो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है। मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा अर्ली होगा कि मैं आपको अगले प्लान्स बताऊं। जाहिर है ये एक चीज हुई है, इसको हमने डिफीट कर दिया है, टोटली तमाम लोग मारे गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जाहिर है इन लीड्स को लेकर आगे चलना है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना। ऐसे ही है कि जब तक पीछे नहीं पहुंच जाते, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती, यहां जितने इनके सिंपथाइजर हैं, फैसिलिटेटर, जब तक वो नहीं पकड़े जाते उस वक्त तक ये केस क्लोज नहीं होगा। तमाम इदारे इस पे काम करते रहेंगे। और ये मैं बाय द वे ये भी आपको बता दूं डिटर्मिनेशन कि ये पिछले कुछ अरसे में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। आप देखें बहुत सारे वाकयात हैं मुल्क में जो हुए, उनको जो करने वाले थे उनको कितनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिटरेंस है। आप देखें कराची में सैफूरा अटैक था, वो पकड़े गए, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी सबीन महमूद, उनको इन्होंने मारा, वो भी लोग पकड़े गए। अभी आपको पता है रिसेंटली 2-3 वाकयात हुए हैं वहां पर जिसमें कुछ जर्नलिस्ट थे, इसी तरह वो एक हमारे सियासी लीडर थे गोडेल साहब। ये तमाम लोगों में के केसेस में बहुत पेशरफ्त हुई है, पार्शली लोग पकड़े भी गए हैं। इसी तरह बाकी के मुल्क में है। ये जो अभी पंजाब होम मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे कर्नल शुजा खानजादा साहब, उनके केस में पेशरफ्त हुई है, वहां से भी लोग पकड़े गए हैं। तो मैंने इससे पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अभी उस पर काम हो रहा था, बट आई कैन टेल यू नाउ कि इंतहाई एफिशिएंसी के साथ, फोकस के साथ तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं। हमें शायद जो नहीं पता चलता वो ये नहीं पता चलता कि और कितने थ्रेट्स थे या और कितनी चीजें थीं जो दहशतगर्द प्लान कर रहे थे, जिनको इन्होंने अवर्ट कर लिया जस्ट बिफोर दैट हैपेंड।
Sir, there was an agreement between ISI. Let me come back to you. There was an agreement signed, MOU signed between NDS, Afghan Intelligence Agency, and ISI to share intelligence. So is there any benefit to Pakistan have got so far due to that agreement, or it is a redundant agreement? And is there any cooperation between Afghan army and Pakistani army going on at the border to stop this cross-border militancy which is happening now? I think there are two parts to it. First, I'll tackle MOU. MOU does exist. It is between the two intelligence agencies. So it is there. Whether it is being implemented and executed in full spirit or not, that's a separate question. And sometimes when things take, they don't happen instantly, they may take some time, but they will happen eventually, now that there is an agreement. So that will happen. What is the second part? Is there any cooperation between the two forces on the border? Well, as far as two forces are concerned, there are Afghan border police forces which are deployed on the other side, and we have FCKP which is deployed on this side, and it is reinforced by the army troops as well. So there are troops, but still we need to understand that the border between Pakistan and Afghanistan is in thousands of kilometers, and there are tribes which are living on both sides of the border. So therefore, there is always a chance and a potential for some people to cross over onto this side. And that is where the role of the society comes in also, which I keep saying every time, that it's not only the army or the armed forces or the security forces and agencies, it's the whole of nation, all of us combined, that we need to fight this menace, and fight we will. The last question. सर APS में रिकॉर्ड हुआ था, भी मौजूद है, तो बेसिकली गुफ्तगू से अंदाजा होता होगा कि इनकी कितनी तैयारी और किस कदर इंफॉर्मेशन इनके पास मौजूद है, आया इनको कोई डायरेक्शन दी जा रही थी कि आप लोग इस तरफ चले, तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि वो गुफ्तगू जो हो रही थी वो किस तरह की गुफ्तगू थी। दूसरी सर ये कि इसमें आया कोई खुदकुश हमले भी हुए, 3 का हमें बताया जा रहा है कि 3 खुदकुश हमला उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया। देखिए, मैं तो तमाम बॉडीज को इंटैक्ट देखा, कोई इसमें खुदकुश हमला नहीं था। इनको क्लियरली, बिकॉज ये जब आ गए इनको घेर के इनको मारा गया। सो अगर कोई ये कह रहा है कि 3 ब्लास्ट हुए, 4 सुसाइड ब्लास्ट, अपने आप को ब्लास्ट किया, दैट इज रॉन्ग। इन तमाम को घेर के मारा गया, और मैं देख रहा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोई गाड़ी के पीछे मरा पड़ा हुआ है, उधर इसकी बॉडी पड़ी हुई है, किसी की वो सर्विस स्टेशन के पिट में पड़ी हुई है, किसी की वॉशरूम के दरवाजे में छुपे हुए पड़ी हुई है, कोई बैरक में पिलर के पीछे वहां पे मरा पड़ा हुआ है। तो ये तमाम बिल्कुल क्लियरली जब घेरे में आ गए, इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। सो सुसाइड बॉम्बर कोई नहीं था जी। और आपने पूछा कन्वर्सेशन किस तरह की थी, कन्वर्सेशन से मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो कम्युनिकेशन थी वो जाहिर है, पीछे जो हैंडलर बैठे हैं उनका तो अपना तरीका था, वो इनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन इनमें काफी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन थी। इवन APS वाले टेररिस्ट की वापस कन्वर्सेशन और इस कन्वर्सेशन में बहुत फर्क था, कहीं वो वाली चीज नजर नहीं आई। थैंक यू। मैं एंड में कंक्लूड करते हुए आपको ये कहना चाहूंगा कि आज ये अल्लाह ताला ने ये बड़ा करम किया है कि ये तमाम के तमाम लोग मारे गए हैं। जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं चाहिए, और हम पूरी कौम उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं, जैसे और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की, इस मुल्क की सलामती के लिए, दिफा के लिए, इसी तरह उन्हीं शहीदों में और उन्हीं कुर्बानी देने वाले लोगों में और कुछ लोगों का इजाफा हो गया। अल्लाह ताला उनको अजर अजीम दे, और तमाम वो लोग जो जख्मी हुए हैं उनको भी नेक ख्वाहिशात चाहिए। सब लोगों ने बहुत दलेरी के साथ आज इनका मुकाबला किया, इनको ख़त्म किया, और कौम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है, यकजान है, फोकस्ड है। ये जो टेररिज्म है इसको अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ख़त्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह इसको ख़त्म करेंगे। और जब तक हम तमाम लोग साथ हैं, हमारी डायरेक्शन इसी तरह क्लियर है, मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि इस तरह का कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा तो उसकी वजह से पूरी कौम इतनी घबरा जाएगी। टेररिस्ट का मकसद यह है कि वो कौम को टेरराइज करे,
لیکن دیکھیں آپ آئے ہیں, جتنے بھی آئے تھے تمام کے تمام وہ مارے گئے ہیں. ہمارا بھی نقصان ہوا ہے, لیکن یہ سولجرز ہیں, انہوں نے قربانی دی ہے, اور انشاءاللہ اسی ہمت کے ساتھ اور اسی سپورٹ کے ساتھ آرمڈ فورسز لگی رہیں گی, اور ایز اے نیشن انشاءاللہ وی ول ڈیفیٹ دیم آل کمپریہنسولی. تھینک یو. ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم باجوہ میڈیا کو بٹبیر حملے کے حوالے سے بریف کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے دہشت گردوں نے ایئر فورس کے بیس کیمپ پر حملہ کیا, کس طرح سے وہ اس میں داخل ہوئے, اور کس طرح دہشت گردوں کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, کس طرح سے دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کارروائی کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کس طرح سے ناکام بنایا گیا.